السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 41 ہے۔ کئی بار دکھایا ہے ہمیں آئینہ وقت نے، ڈرتے جو ہار سے ہم بیکار بن کر جیتے۔ انیکسی کی برآمدے میں نوارد ہوئی سرما کی شام چھائی تھی۔ وہ نہیں تھا تو موسم کی گرم جوشی بھی ہر روز ناپید ہوتی جا رہی تھی اور خوف کا کہر فضا میں رچتا بستا جا رہا تھا۔ برآمدے میں آدھے بندھے گھنگریالے بالوں والی زمر سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی سنجیدگی سے سامنے کھڑے احمر کو سن رہی تھی، جو بیچارگی سے کہہ رہا تھا، پلیز مجھ پہ چلائیے گا مت، مجھے قانون بھی مت سمجھائیے گا، مجھے معلوم ہے یہ سب کتنا غلط ہے مگر وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ بات ختم کر کے اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کے تاثرات دیکھے۔ وہ خاموش کھڑی تھی، چہرہ نارمل تھا۔ وہ اس سے اب کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اتنا عرصہ جب وہ باہر تھا تب کیوں نہیں ملا؟ میں نے بھی یہی پوچھا تھا۔ وہ کہتا ہے پہلے وہ آہستہ آہستہ کام کر رہا تھا مگر اب وقت نہیں ہے۔ پیامبر نے ہچکچاتے ہوئے پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ہم کروا دیں گے ملاقات۔ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ احمد کا منہ کھل گیا۔ واٹ؟ مطلب کہ؟ پھر منہ بند کیا، خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ کو اس کا مطالبہ برا نہیں لگا؟ نہیں، وہ سچائی جاننا چاہتا ہے تو سچائی جاننے کا بہترین وقت دورانی قید ہے۔ اگر وہ آزاد ہوتا تو کچھ کر بیٹھتا، لیکن اب اسے برداشت کرنا ہوگا۔ زمر نے شانے اچکائے۔ وہ ساری جمع تفریق کر چکی تھی۔ یعنی آپ سچائی جانتی ہیں؟ آف کورس یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ جلدی سے اپنی حد میں واپس آیا۔ مگر ہم اس کو حوالات سے نکالیں اور واپس کیسے لائیں گے؟ یہ بہت خطرناک ہے۔ میں کر لوں گی، تھوڑی سی آپ کی مدد چاہیے ہوگی۔ اور ہاں، ٹرائل کے لیے مجھے ایک انویسٹیگیٹر کی ضرورت ہے، 25,000 فی گھنٹہ، رائٹ؟ ذرا نرمی سے پوچھا۔ احمد اداسی سے مسکرایا۔ مجھے آپ سے کوئی رقم نہیں چاہیے، میں صبح آؤں گا، ہم تب معاملات ڈسکس کر لیں گے۔ ذرا رکا۔ ویسے میں وہی ہوں جس کو ایک زمانے میں آپ کورٹ میں کھڑی پروسیکیوٹ کر رہی تھیں اور احمد، اس کی ایک نظر کافی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے جلدی سے بولا، آف کورس آپ کو یاد ہے، میں چلتا ہوں۔ تبھی برآمدے کا دروازہ کھول کر حنین تیزی سے باہر نکلی۔ احمد کو دیکھ کر ٹھٹکی، پھر ذرا کی ذرا خفا نظر اس پہ ڈالی۔ احمد الوداعی کلمات کہہ کر برآمدے کی زینے اترنے لگا، مگر وہ دیکھنے کا خشمگی انداز بار بار اس کو کھٹک رہا تھا۔ کمپین آفس میں بیٹھے وہ اسی سوچ میں گم تھا جب فاطمہ نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا اور مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ احمد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ گلاسز لگانے والی گوری اور دلکش سی لڑکی تھی۔ تمہارے خیال میں وہ مجھے ہر دفعہ اتنی ناگواری کیوں دکھاتی ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ فاطمہ نے گھونٹ بھرتے شانے اچکائے۔ شاید تمہاری کسی بات سے ہرٹ ہوئی ہو؟ نہیں، میں نے تو دونوں دفعہ مختلف باتیں کہی تھیں، مگر مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی، سعدی کی بہن، وہ مجھ سے انسیکیور رہتی ہے، جیسے اسے مجھ سے کوئی خطرہ ہے۔ نفی میں سر ہلاتے وہ جیسے الجھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ احمد، فاطمہ آگے ہوئی اور دلچسپی سے بولی، اس کمپین میں ہم نے کتنے مسئلے حل کیے ہیں، کوئی پزل پہلے ہم سے بچ سکا ہے کیا؟ نہیں، وہ بھی دلچسپی سے آگے ہوا۔ ایسا کرو، اس لڑکی کے بارے میں ہر معلومات مجھے ڈھونڈ کر دو تاکہ ہم کوئی لنک جوڑ سکیں۔ راجر باس، لیکن ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی فیملی تو تمہاری دوست ہے نا؟ ہاں، وہ میرے دوست ہیں، لیکن میں متجسس ہوں اور جب تک میں اس کو حل نہیں کروں گا مجھے چین نہیں ملے گا۔ وہ بہت بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ فاطمہ نے ٹیک لگاتے سر کو خم دیا اور کافی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ گر وقت کبھی آتا باطل کی خدائی کا، ہم موت سے نہ ڈرتے، تلوار بن کر جیتے۔ کمرے میں ٹی وی کا بے ہنگم شور گونج رہا تھا۔ سعدی بیڈ پہ لیٹا تھا، پیر کینچی صورت بنا رکھے تھے اور غیر دلچسپی سے دیوار پہ نصب اسکرین دیکھ رہا تھا۔ دا گھوسٹ اینڈ دا ڈارکنس، جو وہ کتنی ہی دفعہ گزرے برسوں میں دیکھ چکا تھا، اس قید خانے میں سخت کبیدہ خاطر لگ رہی تھی۔ ٹی وی پہ صرف ڈی وی ڈی چلتی تھی، کوئی چینل نہیں آتا تھا۔ اکتا کر اس نے ٹی وی بند کیا۔ کمرے کی خاموشی عجیب لگنے لگی۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور سوچنے کی کوشش کی کہ وہ اتنا بے سکون کیوں ہے، مگر اگلے ہی لمحے چونکا۔ اسکرین میں سکون کب اور کس کو ملا تھا جو اسے ملے گا؟ بھلے وہ ٹی وی اسکرین ہو، کمپیوٹر اسکرین ہو یا موبائل اسکرین۔ اسکرین سستی، بے سکونی اور بیزاری عنایت کرتی ہے۔ اگر یہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ وہ اٹھا اور باتھ روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گیلے ہاتھ پیر اور چہرے کے ساتھ باہر نکلا اور اپنا قرآن لے کر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھا۔ پتہ ہے کیا اللہ تعالیٰ، اسکرین کی نماز اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ ایک جنگ چھڑی رہتی ہے۔ جتنی زیادہ ہماری زندگیوں میں اسکرین آتی ہے اتنی ہماری نماز کم ہوتی ہے، اور جتنی نماز آتی ہے اتنی ہی اسکرین خود بخود جانے لگتی ہے۔ ہم بیک وقت دو دل نہیں رکھ سکتے، حیا سے عاری دل اور مومن کا دل۔
یہ ایک سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ خیر آج کون سی صورت پڑھوں؟ اس نے صفحے پلٹتے سوچا۔ وہی بے ترتیب قرآن کی روٹین۔ وہ چند صورتیں آگے پیچھے سے پڑھتا تھا، مگر تم کو صرف وہی قصہ سنایا جاتا ہے جب وہ چیونٹیوں کی صورت پڑھتا تھا۔ سو آج بھی اس نے النمل کھول کر تعوذ اور تسمیہ پڑھا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکاری ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس نے آیات دیکھیں۔ ملکہ سبا کو سلیمان علیہ السلام کا خط مل چکا تھا اور اس کو پڑھنے کے بعد کا قصہ کچھ یوں تھا۔ وہ کہنے لگی، اے سردارو، مجھے میرے کام میں مشورہ دو، تمہارے حاضر ہوتے ہوئے میں خود سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرنے والی۔ انہوں نے کہا، ہم قوت والے ہیں اور سخت زور والے ہیں اور معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم دیکھ لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو۔ سو کیا مطلب ہوا ان آیات کا؟ سادی دانت سے نچلا لب دبائی سوچنے لگا۔ سلیمان علیہ السلام کے مکتوب کریم جس میں لکھا تھا کہ میرے پاس مطیع و فرما بردار بن کر چلی آؤ، اس کے بعد ملکہ اپنے لیڈر سے مشورہ لیتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ مشورے کے لیے یہاں پر افتونی کا لفظ استعمال ہے، یعنی مجھے فتویٰ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مشورے کا لفظ نہیں استعمال کیا، فتوے کا کیا ہے۔ فتویٰ کہتے ہیں کسی مشکل مسئلے کے جواب کو۔ مجھے سے یہ سمجھ آیا اللہ تعالیٰ کہ فتویٰ جواب ہوتا ہے، جب مانگا جائے تب دیا جائے، یہ نہیں کہ جگہ جگہ اٹھتے بیٹھتے ہم ہر کسی پہ فتوے لگاتے جائیں۔ اور ملکہ کا قصہ ایک طرف، ہمارے ہاں ہر گلی کا مولوی اور ہر یونیورسٹی کا اسلامک پروفیسر بھی فتوے لگا دیتا ہے، جبکہ اسلام میں ہر کوئی فتوے دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ مفتی کا مقام حاصل کرنے کے لیے خاص تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا اور کمرے کا وحشت ناک سناٹا اب آہستہ آہستہ سکنیت بھری خاموشی میں بدل رہا تھا۔ ویسے انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے، آخری فتویٰ۔ خیر، اس نے صفحے کو دیکھا۔ ملکہ نے مشورہ مانگا تو سرداران قوم نے اپنی طاقت بھی واضح کر دی اور آخری فیصلہ بھی ملکہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وہ پڑھنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد کرتے ہیں اور وہاں کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ سعدی کو کچھ یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ آخری الفاظ اور وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں دو آراء ہے نا۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ملکہ کا ہی قول ہے، مگر مجھے دوسری رائے زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے ملکہ کی بات پہ، کہ واقعی طاقت کے نشے میں گم لوگ دوسروں کی عزتوں کی پرواہ کہاں کرتے ہیں۔ کمرے کی وحشت کسی حد تک کم ہو چلی تھی، اس کا منتشر ذہن دھیرے دھیرے کئی دن بعد فوکس کر پا رہا تھا۔ وہ عربی میں اگلی آیات پڑھنے لگا، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک ہدیہ، پھر دیکھتی ہوں کہ ہمارے قاصد کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ واہ ملکہ، مشورہ آپ نے ضرور مانگا سرداران قوم سے، لیکن آخر میں کی تو آپ نے اپنی ہی مرضی۔ وہ مصنوعی سا خفا ہوا۔ مجھے ہمیشہ یہ آیات پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ ملکہ ایک تو اپنے لیڈرز کو چیک کر رہی تھی، دوسرا وہ جنگ کی بجائے امن کے پیغام کو جسٹیفائی بھی کر رہی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ کی طرح وہ بھی اپنی قوم کے لیے مخلص تھی اور سب کا سوچتی تھی۔ وہ قطعی فیصلہ کر سکتی تھی، مگر تھی وہ ایک عورت ہی، اس کو ایک فیصلہ لینے سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو اس فیصلے کی وضاحتیں اور صفائیاں دینا تھی۔ وہ ملکہ ہو کر بھی چیونٹی تھی، مگر وہ درست تھی۔ عورت اگر کبھی خاندان میں دب بھی جائے، جاہریت کا جواب بھی صلح صفائی سے دے اور بظاہر چیونٹیوں کی طرح اندھی اور خاموش زندگی بھی گزار رہی ہو، تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کی سکون کے لیے اپنی انا کی قربانی دینا برا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ سعدی نے سر جھٹکا اور توجہ اگلی آیات کی طرف مرکوز کی۔ تو جب وہ قاصد آئے سلیمان کے پاس تحفے لے کر، تو وہ کہنے لگا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو جو اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تم کو عطا کر رکھا ہے، بلکہ اپنے تحفوں کے ساتھ تم خود ہی خوش ہوتے ہو۔ واپس جاؤ ان کے پاس، ورنہ البتہ ہم ضرور ان کے پاس ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی طاقت ان میں نہ ہوگی، اور ہم ان کو ان کی بستی سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور وہ پست ہو کر رہیں گے۔ سبحان اللہ، سعدی نے گہری سانس لی۔ تحفے تحائف دینا پسندیدہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا بھی کرتے تھے، لیا بھی کرتے تھے، مگر سلیمان علیہ السلام نے کیوں یہ تحفہ قبول نہیں کیا؟ کیونکہ یہ رشوت تھی۔ رشوت اس شے کو کہا جاتا ہے جو جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز بنانے کے لیے دی یا لی جائے۔ ملکہ کا تحفہ بھیجنا اس امر کی نشاندہی تھا کہ وہ معاملہ خوش آمد سے رفع دفع کرنا چاہتی تھی، مگر سلیمان علیہ السلام ایسے پھندوں میں نہیں آتے تھے۔ وہ رکا۔ مگر وہ کیوں نہیں آتے تھے ایسے پھندوں میں؟
کیا اس لیے کہ وہ پیغمبر تھے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے آیت میں ہی جواب ڈھونڈا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی نعمتوں کے بارے میں اعتراف کیا کہ یہ مجھے عطا کی ہیں اللہ نے، اور یہاں ان کے لاؤ لشکر، جنات، پرواز کی سواریاں مراد نہیں ہیں، یہاں مراد ہے پیغمبری، کتاب کا علم، اللہ کا قرب۔ تو جو اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھتا ہو، اس کا سر ان پھندوں میں نہیں پھنستا۔ ان کی یہ ساری شان، یہ انکار، یہ طریقہ، یہ ان کے اصولوں کی وجہ سے تھا۔ اور اللہ، یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہاں ذلیل کرنے اور پست کرنے سے مراد جنگ کی خون ریزی ہے۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ کے پورے ملک کے عوام کی آخرت کی فکر کر رہے تھے۔ اگر ملکہ اور سرداران قوم نے اسی طرح پورے ملک کو سورج کی پرستش پہ لگائے رکھا تو اس قوم کو درست راہ دکھانے کے لیے حکمران طبقے کو جنگ کے ذریعے ملک سے نکالنا بھی برا سودا نہ تھا۔ وہ آیات اتنی دلچسپ تھی کہ سعدی کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ اسے سب یاد تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر قرآن ہر دفعہ انسان پہ نئی طریقے سے اترتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے دربار کا منظر بتایا جا رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، کون ہے تم میں سے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے قبل اس ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس آئے؟ وہ لہجے بھر کو ٹھہرا اور مسکرایا۔ ملکہ نے بھی کہا کہ یا ایھا الملو، اے سردارو۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا یا ایھا الملو۔ ملکہ نے بھی ان کی قوت چیک کی، سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کی طاقت جانچنی چاہی، مگر دونوں کا انداز مختلف تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے مشورہ نہیں مانگا، رائے نہیں مانگی، صرف جواب مانگا، کیونکہ جو وہ کرنے جا رہے تھے وہ نبوت کا معجزہ تھا، اور کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو دوسروں کی آراء کے اثر سے نکل کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی مرضی کی، ملکہ نے بھی اپنی مرضی کی، مگر مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ چونکہ وہ ایک عورت تھی اس لیے اس کو صفائی اور وضاحتیں دینا پڑ رہی تھیں۔ پھر اگلے الفاظ پہ نظر دوڑائی، کہا جنات میں سے ایک افریت نے، میں اس تخت کو لاؤں گا تیرے پاس تیرے اس جگہ سے اٹھنے سے قبل، اور بے شک میں اس پہ قوی اور آمین ہوں۔ کس جگہ سے اٹھنے سے قبل؟ سعدی نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا، چونکہ وہ عربی کا قرآن تھا، تفسیر لکھی ہوئی نہ تھی، اور 2 دن سے اسکرین دیکھ دیکھ کر فوکس کم ہوتا جا رہا تھا، صبح دقت یاد آیا۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار صبح سے نصف النہار تک لگا کرتا تھا، جن کا مطلب تھا کہ دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلسطین جہاں سلیمان علیہ السلام تھے، سے قوم سبا کے ملک کا فاصلہ ہزاروں میل پہ محیط تھا۔ وہ جن اس کو چند گھنٹوں میں عبور کر سکتا تھا، مگر بیچارے کو بھی اس ہدہد کی طرح اپنی امانت کی صفائی دینی پڑ رہی ہے کہ میں اس تخت کے ہیرے موتیوں سے کچھ چراؤں گا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا کتنا روب تھا اپنی رویت پہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، مگر اپنے بڑوں کی ساری باتیں ہمیں عین موقع پہ کیوں بھول جاتی ہیں؟ گردن جھکائے رکھنے سے اس کی گردن دکھنے لگی تھی، مگر یہ طے تھا کہ پڑھتے وقت اس کو آگے پیچھے کا ہوش نہیں ہو سکتا تھا۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں لاؤں گا اس تخت کو تیرے پاس تیرے پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ سعدی کو محسوس ہوا اس کے بازوؤں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ پھر جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو یقیناً وہ شکر کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے، اور جو کفر کرتا ہے تو میرا رب تو بہت بے نیاز، بہت عزت والا ہے۔ سعدی نے ہلکی سی جھرجھریلی ہونٹ سکیڑ کر سانس خارج کی۔ یہ شخص کون تھا اور اس کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ آپ نے ہمیں یہ سب نہیں بتایا اللہ۔ بعض کہتے ہیں یہ خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے، مگر یہ قول کمزور ہے۔ زیادہ بہتر وہ رائے ہے کہ یہ ایک انسان تھا۔ اسرائیلیت اس کا نام آصف بتاتی ہے۔ اس کے پاس کسی خاص کتاب کا علم تھا جو جادو نہیں تھا، اور وہ پلک جھپکتے میں تخت کو سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آیا تھا۔ لوگوں کو عموماً یہ آیت ہی بہت فیسینیٹ کرتی ہے، مجھے اس سے اگلے الفاظ زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ پلک جھپکتے میں ہزاروں میل کا فاصلہ عبور کر کے تخت آ جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور وہ کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے پاس جب پلک جھپکتے میں ہزاروں میل دور سے کوئی ای میل، کوئی فیکس، کوئی ویڈیو کال آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سائنس کا فضل ہے، اسکائپ کا فضل ہے، وائی فائی کا فضل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس ذی علم شخص کی تعریف نہیں کی ہوگی، یقیناً کی ہوگی، مگر پہلی تعریف اللہ کی بیان کی۔ یہ سب سائنس کے کرشمے ہیں، اسکائپ، وائی فائی، سب، لیکن ہم پہلی تعریف اللہ کی بیان نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں نعمتوں سے اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے اور اللہ اپنے ناشکری کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا
تو اللہ ناشکروں سے بے نیاز ہے اور ان کی تعریف کے بغیر بھی اتنا ہی باعزت ہے۔ وہ عموماً اتنی زیادہ آیات پہ اکٹھے غور و فکر نہیں کیا کرتا تھا، مگر فی الحال اس قصے کو بیچ میں ادھورا چھوڑنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وقت کمرے میں چھائی ٹی وی کی نحوست، قید کا احساس سب ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بدل ڈالو اس کے لیے اس کا تخت، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملکہ ہدایت پاتی ہے یا بے ہدایت لوگوں میں سے ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ آ گئی، اس سے پوچھا گیا، کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ بولی، گویا کہ یہ وہی ہے اور ہم دیے گئے علم اس سے پہلے ہی اور ہم تھے اطاعت گزار۔ ان الفاظ میں کتنی وسعت ہے نا اللہ! ان کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، ایک یہ کہ یہ پوری سطر ملکہ کا کلام ہے، دوسری یہ کہ ملکہ نے صرف تذبذب سے صرف اتنا کہا، گویا کہ یہ وہی ہے، صاف پہچانا بھی نہیں، صاف انکار بھی نہیں کیا، اور آگے کے الفاظ سلیمان علیہ السلام کے ہیں۔ یہ مجھے زیادہ بہتر رائے لگتی ہے۔ کاش قرآن پڑھنے والوں میں بھی اتنی ہی وسعت آ جائے جتنی قرآن کی آیات میں ہے۔ اس نے توجہ اگلے الفاظ کی طرف مبذول کی جہاں اللہ فرما رہا تھا، اور روکا تھا اس ملکہ کو اس سورج نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ روکا تھا؟ وہ ایک دم چونکا۔ اللہ کی عبادت کرنے سے آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ فجر پہ آپ کی آنکھوں پہ کیا چیز بوجھ ڈالتی ہے اور اٹھنے نہیں دیتی؟ صرف نیند میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی آپ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں عاجزی و انکساری سے کسی کے سامنے جھک جانے کو۔ مجھے یاد آ رہا ہے اللہ، آپ نے ایک جگہ قرآن میں بتوں کو یہ عبادت کرنے والوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کیوں ہو تم ان کے آگے جم کر بیٹھنے والے۔ تو جس بری چیز کے آگے ہم جم کر بیٹھتے ہیں، مبہوت مسحور سے، وہ ہمارے معبود ہوتے ہیں۔ پلٹ کر ایک خفا نگاہ ٹی وی کی تاریک سکرین پہ ڈالی، اور جتنی زیادہ ان معبودوں کی مداخلت زندگی میں بڑھے گی اتنی نماز کم ہوگی، یہ تو طے ہے۔ پھر اس نے دھیان آج کے سبق کی آخری آیت پہ لگایا۔ کہا گیا، ملکہ سے داخل ہو جا محل میں جو شیشوں کا بنا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا اس شیشے کے فرش کو، سمجھی اس کو حوض، اور پنڈلیوں سے لباس اوپر اٹھا لیا۔ تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، بے شک وہ ایک محل ہے چکنا شیشے کا بنا۔ تو کہنے لگی، اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور میں اسلام لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ شیشے کا محل؟ سعدی نے ٹھنڈی سانس بھرتے مقدس کتاب بند کی۔ کہتے ہیں اس محل کا کرسٹل کلیئر گلاس فلور تھا اور اس کے نیچے پانی بہتا تھا۔ ملکہ جو پہلی اتنی متاثر ہو چکی تھی، اس اعجاز کو دیکھ کر تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور جس شے پہ وہ ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس کی ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت غلط تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیشہ ایک بات محسوس کی ہے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے صرف تقریر نہیں کرنی ہوتی، دوسروں کو متاثر بھی کرنا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندے کے ذریعے خط تخت کو لے آنے اور ممرد شیشے کے محل سے ملکہ کو متاثر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ جنات، چرند پرند اور ایسی مخلوقات اور علوم کا مسخر کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے معجزے سے ملکہ کو متاثر کیا۔ یہ قصہ پڑھ کر میرے جیسا عام انسان تھوڑا احساسی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، بھئی ہمارے پاس تو نہیں ہے شیشے کے محل اور جنات کے لشکر، اڑنے والے تخت، دربار اور بادشاہی، مگر ہمارا معجزہ یہ شان و شوکت ہے بھی نہیں۔ ہماری امت کا معجزہ ہے قرآن، اور ہمیں قرآن سے لوگوں کو متاثر اور مسحور کرنا ہوگا، کبھی قرآن سنا کر اور کبھی خود چلتا پھرتا قرآن بن کر، تب ہماری تبلیغ دھیان سے سنی جائے گی۔ چہرے کو ہاتھوں میں گرا کر وہ اب دعا مانگنے لگا۔ چونکہ تلاوت ختم ہو چکی تھی تو کمرے کی وحشت ویسی ہی محسوس ہونے لگی، گویا کہ وہ پہلے سے بہت کم تھی، مگر وہ وہاں موجود تھی۔ یہ چیزیں تیزی سے ختم نہیں ہوا کرتیں۔ سعدی نے نوٹ بک اٹھائی اور اس پہ وہی الفاظ لکھے جو فارس نے لکھے تھے، ہمن۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے ملک کے لوگوں کی دنیا اور آخرت بچائی اپنی نعمت استعمال کر کے۔ اس کو اپنی جان بچانی تھی اپنا ٹیلنٹ استعمال کر کے، اور وہ سرخ سکارف والی لڑکی ٹھیک کہتی تھی، اس کو صرف ایک چیز یہاں سے نکال سکتی تھی، اس کی زبان۔ ایک عزم کے ساتھ اس نے ان حروف پہ کانٹا لگایا، مگر یہ صرف کانٹا نہیں تھا، یہ سلیب تھی۔ یہ اداسیوں کے موسم یوں ہی رائیگاں نہ جائیں، کسی یاد کو پکارو، کسی درد کو جگاؤ۔ سرما دھیرے دھیرے شہر کو لپیٹ میں لے رہا تھا۔ انیکسی میں عجیب بھوکا عالم تھا۔ اسامہ ٹی وی سے بیزار کونے میں اسکول کا کام لیے بیٹھا تھا۔ ابا کمرے میں لیٹے تھے۔ ندرت نے ریسٹورانٹ جانا چھوڑ رکھا تھا، وہیں کچن کی گول میز پہ بے خیال کھوئی کھوئی سی بیٹھی رہتی۔ روز عمر سے کہتی کہ ان کو فارس سے ملنا ہے، پھر خود یہ ارادہ بدل دیتی۔
ان کی نمازیں لمبی ہو گئی تھیں، باتیں گھٹ گئی تھیں، سب کے کمروں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی۔ صداقت اب ابا کے ساتھ سوتا تھا، سیم اوپر ندرت کے ساتھ اور حنین زمر کے ساتھ۔ کون کس سے خوف زدہ تھا یا کون کس کا خیال رکھنا چاہ رہا تھا، یہ سوچنے کے دن نہیں رہے تھے۔ ہنا اس وقت نیچے بیسمنٹ میں تھی، اوپر زمر کے کمرے کی بتی مدھم تھی اور اندر وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر اس نے خالی خالی نظروں سے ویران کمرے کو دیکھا، خالی صوفے کو دیکھا، اس کی انچھوئی الماری کو دیکھا۔ وہ ہوتا تھا تو اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں تھا تو ہر شے گواہی دے رہی تھی کہ وہ نہیں ہے۔ کیسے اس کے خاندان نے 4 سال گزارے ہوں گے اس کے بغیر؟ زمر کا چہرہ جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے ہاتھ پیالہ صورت اٹھائے۔ میں نے بہت کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، وہ بے گناہ تھا مگر میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا، میں نے اس کو اس جہنم سے نہیں نکالا، میں کیسے اس گلٹ سے نکلوں؟ وہ اچھا انسان ہے مگر مجھے اس سے کوئی محبت، کوئی نفرت، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دل میں اب بھی اسے پسند نہیں کرتی مگر مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ پلیز میری مدد کریں، کوئی راستہ نکالیں، مجھ سے بات کریں۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے، دل بھی دکھی تھا۔ تبھی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی اور وہ اپنے خاندان کے ہر بندے کی مختلف چاپ پہچانتی تھی۔ فوراً آنکھیں رگڑ دیں۔ دروازہ کھلا اور حنین اندر داخل ہو رہی تھی، پھر بیڈ پہ گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ دفتن گردن اونچی کر کے اسے دیکھا، وہ جائے نماز طے کر کے کھڑی ہو رہی تھی۔ میں کتنی دیر پہلے آئی تھی، آپ تب بھی نماز پڑھ رہی تھیں؟ اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے، وہ رسان سے کہتی میز پہ جائے نماز رکھتی دوپٹہ کھولنے لگی۔ ہنا کونے کے بل اونچی ہوئی اور ہتھیلی تلے گال رکھ کر اسے دیکھا۔ آپ اتنی لمبی نماز میں کیا پڑھتی ہیں؟ ساری مسنون دعائیں۔ وہ رخ موڑے کھڑی اب دوپٹے سے بال آزاد کر رہی تھی۔ کون سی ساری دعائیں؟ میں تو سبحانک اللہم پڑھتی ہوں، پھر سورہ فاتحہ، پھر قل هو اللہ، پھر رکوع، سجدہ، التحیات، درود، رب جعلنی اور پھر سلام۔ چٹکی میں ہنا کی نماز ختم ہو گئی تھی۔ تم ہر سٹیپ کی صرف ایک دعا پڑھتی ہو؟ رخ ابھی تک موڑے وہ بال برش کرنے لگی۔ ہاں تو ہر سٹیپ کی ایک ہی دعا ہوتی ہے، ہمیں مولوی صاحب نے ایسی ہی سکھائی تھی بچپن میں۔ زمر اس کی طرف گھومی، آنکھوں کا گلابی پن اب کم تھا۔ اور مولوی صاحب نے کہاں سے سیکھی تھی نماز؟ اپنے مولوی صاحب سے، مطلب حدیث کی کتابوں سے، گڑبڑا کر تصحیح کی۔ ہم سب کو نماز سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے ہر سٹیپ کی کئی دعائیں سکھائی تھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتا ہے تو اس کا سجدہ تو ہو جاتا ہے مگر وہ ادنا درجے کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہم سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھا کریں؟ اوف، میں نے یہ کب کہا کہ نہ پڑھا کریں، یہ تو لازمی ہے پڑھنا، مگر رکوع و سجود کو اعلیٰ یعنی بہترین بنانے کے لیے دوسری دعائیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ نماز ان کے بغیر بھی ہو جاتی ہے مگر ان کے ساتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ دوسری دعائیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی ایک دم پریشان۔ ہاں بھائی بھی شاید پڑھتا تھا مگر مولوی صاحبان کیوں پوری نماز نہیں سکھاتے؟ کیونکہ وہ ایک 6 سال کے بچے کو ایک دم بوجھل نہیں کرنا چاہتے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ بڑا ہو کر خود ہی سیکھ لے گا۔ یہ ساری دعائیں احادیث کی صحیح کتب میں درج ہیں جن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، مگر بڑے ہو کر کوئی نہیں سیکھتا کیونکہ 90% مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ نماز کی اور دعائیں بھی ہیں، یا یہ کہ قل هو اللہ کی جگہ قرآن کی دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ وہ وہیں ڈریسر کے اسٹول پہ بیٹھی بال برش کرتے کہہ رہی تھی۔ حنین الجھ گئی۔ تو وہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ ان میں تمام دعائیں پڑھتے تھے؟ بالکل۔ میں سمجھی الفاظ لٹکا لٹکا کر پڑھتے ہوں گے، سوری، ذرا شرمندہ ہوئی۔ اچھا مجھے بھی بتائیں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں؟ ہنا، وہ ہنا کی طرف گھومتے اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ تم ایک باشعور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہیں نصیحت کرنا میرا کام ہے، تمہیں منہ میں نوالے دینا میرا کام نہیں ہے۔ میں ناصح ہوں، استاد نہیں۔ تم اگر ناولز پڑھ سکتی ہو، کمپیوٹر استعمال کر سکتی ہو تو تم احادیث کی کتابیں بھی خود کھول کر ساری دعائیں یاد کر سکتی ہو۔ تمہیں اپنی نماز کو اعلیٰ بنانے کی خود محنت کرنی ہوگی۔ اچھا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ 1-2 دعائیں بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ اور تم بالکل بھی نماز نہیں پڑھتی ہو ہنا، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ حنین لب کاٹتے بستر پہ لکیریں کھینچنے لگی۔ دیکھیے میں فجر پہ نہیں اٹھ پاتی، فجر نہ پڑھوں تو باقی پڑھنے کا کیا فائدہ؟ فائدے نقصان کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی، ایکسرسائز اور صحت کے لیے بھی نہیں پڑھی جاتی۔ نماز اللہ کو خود سے راضی رکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو حجاب کرنا یا نہ کرنا ایک اچھی مسلمان اور ایک کم اچھی مسلمان لڑکی میں فرق کرتا ہے، سچ اور جھوٹ مومن اور منافق میں فرق کرتا ہے، مگر نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یار اب ایک دم سے مجھے کافر تو نہ بنا دیں۔
سوری ہے نا، مگر یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے، نماز کے بغیر ہم مسلمان کیسے ہو سکتے؟ مگر زمر، مجھ سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا۔ آپ کو لگتا ہے میں کوشش نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، الارم بجتا ہے، امی بھائی سب اٹھاتے ہیں، میں نہیں اٹھ سکتی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ الارم کلاک باتھ روم میں رکھ کر سویا کرو، اٹھ جاؤ گی۔ ایک وقت کے لیے اتنی نصیحت کافی تھی۔ وہ بال لپیٹتی اٹھی۔ اب بتاؤ، جو کام میں نے تمہیں دیا تھا وہ کر لو گی؟ اچھا اب یوں دل محسوس کرنا بیٹھو، تمہیں تو اتنی ساری قرآنی صورتیں حفظ ہیں، جب تک نماز کی دعا نہیں ملتی انہیں کو سورہ اخلاص کی جگہ پڑھ لیا کرو، یاد تو ہے نا وہ چونکی۔ جی یاد ہے۔ جلدی سے نگاہیں جھکائیں اور ٹیبلٹ سامنے کر لیا۔ ایک حافظ قرآن کے لیے کسی دوسرے کو یہ بتانا، یہ سمجھانا کہ وہ قرآن بھول چکا ہے، بہت مشکل، بہت تکلیف دہ تھا۔ خود کو سنتے ہیں اس طرح جیسے وقت کی آخری صدا ہے ہم۔ اس رات سعدی اپنے کمرے میں آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا، نیند میں تھا جب ایک دم اس کے وجود میں بے چینی سی پھیلی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اف، دا گھوسٹ اینڈ دا ڈارکنیس اتنی دفعہ دیکھنے کے بعد خواب بھی جنگلوں اور شیروں والے آ رہے تھے۔ وہ فلم کا منظر مسلسل پوری رات خواب میں دیکھتا رہا۔ کیا زندگی میں یہ غارت گر کم تھے جو خواب میں بھی انہی کو دیکھنا ہوگا؟ وہ دائیں جانب کروٹ لیتے، گال تلے دونوں ہاتھ رکھے اسی فلم کی کہانی سوچنے لگا۔ وہ نیشنل جیوگرافک ٹائپ کا چینل نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انسانوں کے مسائل زیادہ توجہ طلب ہیں۔ مسز کاردار دیکھتی تھیں ایسے شوز، اکثر اس کو بتایا کرتیں۔ وہ سونے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھیں موندے گھوم پھر کر اسی نہج پہ سوچنے لگا۔ جواہرات، وہ مادہ غارت گر کی کہانی، اور اگلی ملاقات میں اس کی اتنی بےزتی کرنا۔ وہ میری سے بات کر رہا تھا، ان کو اچھا نہیں لگا۔ اس کا ذہن نیند میں ڈوب رہا تھا۔ میری کے الفاظ کی باز گشت ہر سو سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھ سے خائف رہتی تھی سعدی، جیسے ان کو مجھ سے کوئی ڈر ہو۔ ان کی ایما پہ فیونا نے مجھے نوکری سے نکلوایا۔ آخری دفعہ میں نے ان کو دیکھا تھا اورنگ زیب کے باتھ روم کے پچھلے دروازے سے نکلتے۔ پچھلے دروازے، بیک ڈور، پچھلا دروازہ۔ وہ ایک دم بجلی کسی تیزی سے اٹھ بیٹھا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور چہرے پہ پسینہ تھا۔ گھبرا کر وہ بستر سے اترا اور ساری بتیاں جلا دیں۔ پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، جسم کانپ رہا تھا۔ پھر جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا، چست گارڈ نے فوراً کھولا۔ میری کو بلاؤ۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، گارڈ نے آواز دی۔ میری نیند سے بھری آنکھوں سے بھاگتی آئی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سعدی نے اسے اندر آنے دیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس کمرے میں کوئی سننے کا آلہ، کوئی ریکارڈر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ لوگ اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہاری باتیں سنیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے مسز کاردار کو اورنگ زیب کے باتھ روم سے نکلتے دیکھا تھا نا؟ وہ سانس روکے اس کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ میری کے چہرے کا رنگ بدلا، آہستہ سے صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں؟ وہ تیزی سے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اگر مسز کاردار کے وہاں سے نکلتے وقت اورنگ زیب زندہ تھے تو انہوں نے وہ دروازہ ضرور لاک کیا ہوگا۔ میں نے سنا تھا ہاشم نے باتھ روم کا دروازہ توڑ کر مردہ باپ کو وہاں سے نکالا تھا۔ یاد کرو میری، یاد کرو، دروازہ توڑنے سے پہلے پچھلا دروازہ چیک کیا تھا کسی نے؟ وہ لاک تھا، میری خواب کسی کیفیت میں بولی۔ کس نے چیک کیا تھا؟ تم نے؟ میں کرنے لگی تھی مگر مسز کاردار نے مجھے نوشیروان کو بلانے بھیجا، انہوں نے ہی کیا چیک۔ سعدی نے تھکی تھکی سانس اندر کھینچی۔ اور جب دروازہ ٹوٹا تو میں نے دیکھا پچھلے دروازے کی کنڈی کھلی تھی۔ سعدی، میں فلپینو میڈ ہوں، میں گھر کے چپے چپے پہ نظر رکھتی ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کنڈی کھلی تھی، مگر جب میں ڈاکٹر کو کال کر کے آئی تو کنڈی بند تھی۔ وہ اب بھی گویا نیند میں بول رہی تھی۔ اور تمہیں ڈاکٹر کو کال کرنے مسز کاردار نے بھیجا ہوگا؟ میری نے اس بات میں سر ہلایا۔ سعدی اٹھا اور اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ میری جیسے نیند سے جاگی۔ تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں سعدی؟ شش، اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ دیواروں کے کان ہوتے ہیں میری، اور یہ بات کسی اور کو نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ پھر انگلیاں بالوں میں پھنساتے سر نیچے گرا لیا۔ میری ابھی بے یقین تھی مگر وہ حیران نہیں تھی۔ میں پچھلے 1.5-2 سال سے یہی سوچتی آئی ہوں سعدی، مگر میں اتنا بڑا نتیجہ نکالنے سے ڈرتی تھی۔ اس نے جھرجھری لی۔ تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو میری؟ اس نے ایک دم سر اٹھا کر پوچھا تو میری کو اس کی آنکھوں میں چمک دکھی تھی۔ مجھے صرف اپنی ملازمت واپس چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اس معلومات کو استعمال کریں گے۔ چھوڑو اس سب کو سعدی، بھول جاؤ۔ وہ خائف ہوئی۔ سعدی زخمی سا مسکرایا۔ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھی قیدیوں نے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سنی تو فوراً بولے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے اور اپنے خواب سے مکر گئے، مگر یوسف نے کہا جب درست تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ بات ضرور ہوگی۔ میں یوسف نہیں ہوں، میں صرف ایک قیدی ہوں، اور قید خانے کے خواب خطرناک ہوتے ہیں میری۔ یہ طے ہے کہ ہم میں سے ایک سولی چڑھے گا اور دوسرا اپنے پرانے مقام پہ واپس آ جائے گا۔ تم خطرہ مول لینے کو تیار ہو میری؟
میری نے تذبذب سے سر اس بات میں ہلایا۔ سعدی نے سر پھر سے ہاتھوں میں گرا لیا۔ نیند جانے کتنے دن کے لیے اڑ چکی تھی، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ 2 سال کیوں نہ سمجھ سکا۔ انہی خوشگمانیوں میں کہیں جان سے بھی نہ جاؤ، وہ جو چارہ گر نہیں ہے اسے زخم کیوں دکھاؤ۔ سرما کی اس سپہر ملاقاتی کمرے میں وہ جیسے ہی داخل ہوا، نگاہ سامنے بیٹھی سارا اور عمل پہ پڑی۔ فارس کی آنکھوں میں تفکر ابھرا۔ زمر کا ایک اور احسان کہ سپاہیوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ سارا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ زرد سا لگتا تھا۔ سر کے خم سے سلام کیا۔ عمل بھاگتی ہوئی آگے آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس نے جھک کر اسے گلے لگایا، پھر ساتھ لیے سامنے آ بیٹھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو ادھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں آنا چاہتی تھی؟ سارا کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ عمل پاگل ہو رہی تھی تمہارے لیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم اسے چھوڑ کر گئے ہو۔ نہ گلا نہ شکوہ، بس وہ دکھی تھی۔ فارس کے چہرے کا تناؤ قدرے کم ہوا، گردن جھکا کر دیکھا۔ وہ بالوں کی اونچی پونی باندھے تھوڑی سینے سے لگائے اس کے ہاتھ کے زخم کے نشان پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی مگر نرمی سے سارا کو مخاطب کیا۔ تم جیل میں ہو، ہم سب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم باہر تھے تو ایک سکون تھا، پتہ نہیں کس چیز کا مگر سکون تھا، اب نہیں رہا۔ میں کچھ دن میں باہر آ جاؤں گا، آپ پریشان مت ہوں۔ میں غصہ ہوں، میں خفا ہوں تم پہ فارس۔ وہ بے بسی اس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، جس کی شیپ ذرا بڑی تھی اور ہونٹوں پہ کٹ کا نشان تھا، مگر آنکھوں میں وہی سپاٹ پن تھا۔ کیوں بار بار مصیبت میں پھنس جاتے ہو؟ ہمیں کب یقین ہوگا کہ تم اب ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سارا۔ پتہ نہیں سب کب ٹھیک ہوگا۔ جو سعدی کے ساتھ ہوا، جس طرح ان لوگوں نے اس کو گولیاں ماریں، پھر اس کو جانوروں کی طرح پیٹا۔ سارا کی آنکھیں بولتے بولتے گلابی ہوئیں۔ پھر اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ یہ سب پتہ نہیں اب کس کس کے ساتھ دہرایا جائے گا۔ پھر سر جھٹکتے ہوئے ایک پیکٹ عمل کی طرف بڑھایا۔ عمل، دو چاچو کو؟ اور وہ جو سارا کی بات پہ ایک دم سے اسے دیکھنے لگ گیا تھا، ذرا چونکا۔ عمل نے فوراً پیکٹ تھاما اور اس کو تھمایا۔ یہ بابا کا سویٹر ہے، ماما نے کہا سردی بڑھ گئی ہے، بارشوں کے بعد سے تو آپ کو چاہیے ہوگا۔ وہ شرما کر کہہ رہی تھی۔ فارس نے ایک نظر ہاتھ سے بنے بھورے سویٹر کو دیکھا، پھر اس کے سر کے بال ہولے سے تھپکے۔ بولا کچھ نہیں۔ اپنا خیال رکھنا فارس۔ وہ اب جانے کے لیے اٹھ رہی تھی، فارس بھی کھڑا ہو گیا۔ عجیب بات ہے سارا، سعدی کے بارے میں سوشل میڈیا، پولیس، رپورٹر سب نے کہا تھا کہ اسے پہلے مارا پیٹا گیا، گولی بعد میں ماری گئی، کیونکہ گولیاں عموماً آخر میں ہی ماری جاتی ہیں۔ مگر اس کے ڈاکٹر نے ایک دن یوں ہی مجھے بتایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اسے پہلے گولیاں ماری گئیں، پھر مار پیٹ کی گئی۔ اس میں کیا عجیب ہے؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ فارس اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ صرف یہی کہ آپ کو بھی درست ترتیب معلوم ہے۔ سارا کا سانس ایک دم تھم گیا۔ نہیں، میں تو بنا سوچے بول رہی تھی، اب تو اپنی باتیں خود بھی یاد نہیں رہتی۔ بدقت مسکرائی۔ آف کورس، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا۔ فارس نے سر کو خم دے کر احترام سے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ سارا کے جانے کے قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ زمر کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ سارا کے برعکس وہ جو اس ماحول کی عادی تھی، سامنے بیٹھی سنجیدگی سے نوٹ پیڈ پہ قلم گھسیٹتی اسے کل کا لاہے عمل لکھ کر بتا رہی تھی۔ دیواروں کے کانوں کی کیا خبر، ساتھ ہی بار بار شیشے کی چھوٹی بوتل سے پانی کا گھونٹ بھی بھرتی اور رکھتی تھی۔ چونکہ بدقسمتی سے میں تمہاری وکیل ہوں، اس لیے اپنے اور قمر الدین صاحب کے تعلقات کی تفصیل بتاؤ مجھے۔ مجھے یاد نہیں۔ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ فارس، ایسے نہیں چلے گا۔ میں تمہارا کیس کیسے لڑوں گی جب تم مجھے کچھ بتاؤ گی ہی نہیں؟ تو مت لڑیں، میں نے نہیں کہا لڑنے کو۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے شانے اچکائے۔ زمر نے بمشکل ضبط کیا۔ میری بھی مجبوری ہے فارس قاضی، کیونکہ میں نہیں بھولی کہ ہم ایک ٹیم ہیں، اس لیے مجھے کچھ تو بتاؤ تاکہ میں ٹرائل کی تیاری کر سکوں۔ وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یاد نہیں۔ پھر سڑو حوالات میں۔ وہ کھول کر اٹھی، شیشے کی بوتل اور فائلز اٹھائیں اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے اس ملک میں واقعی قانون نام کی کوئی چیز ہے۔ وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا تھا۔ زمر دروازے پہ رکی، موڑی نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ جائیں زمر بی بی، میرے پاس آپ سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ زمر 2 قدم آگے آئی، فائلز میز پہ دھریں اور غرائی۔ میں نے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا جیسے اس ملک میں واقعی قانون نام کی کوئی چیز ہے۔ زمر کے کان سرخ پڑے، چہرہ دہکنے لگا۔ خالی ہاتھ اور بوتل والا ہاتھ میز پہ رکھ کر آگے کو جھکی۔ کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے؟ اس ملک میں کوئی قانون پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی ایماندار نہ ہوتا تو تمہارا بھائی کیسے ایماندار تھا؟ یہ ملک زندہ کیسے اگر اس میں قانون نہ ہو؟ اور پلیز مت شروع کرنا میرے سامنے اپنے ٹرائل کا ذکر۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہوا تمہارا فیئر ٹرائل،
تم بری بھی بلیک میلنگ کے ذریعے ہوئے تھے، تمہیں انصاف نہیں ملا عدالت سے، لیکن اپنے اس بد دماغ سے دماغ میں یہ بات بٹھا لو فارس قاضی کہ اس ملک بلکہ دنیا کے ہر ملک کی عدالتیں انصاف کی عدالتیں نہیں ہوتیں، وہ قانون کی عدالتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس ملک میں قانون نہ ہوتا تو مجرموں کو ملک سے راتوں رات بھاگنا نہ پڑتا، لوگ گواہوں کو نہ خریدتے، پاسپورٹ پہ بیک ڈیٹ میں ایگزٹ سٹیمپ نہ لگاتے۔ اگر اس ملک میں قانون نہ ہوتا تو مجرم دھڑلے سے جرم کر کے عدالت میں تسلیم بھی کر لیتے، مگر کوئی نہیں تسلیم کرتا عدالت میں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر تسلیم کر لیا تو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ اسی ملک میں عدالتوں نے کئی دفعہ ہر خطرے اور ہر دھمکی سے بے خوف ہو کر بڑے بڑے نڈر فیصلے بھی کیے ہیں۔ اسی ملک میں بڑے بڑے لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے ججز نے جیل بھیجا ہے۔ اگر اس ملک میں قانون نہ ہوتا تو کوئی ایک شخص بھی رات کو سو نہ سکتا، مگر ہم سب سوتے ہیں کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی اتنی بھی اندھیر نگری نہیں مچی۔ قانون کمزور ہے، بے بس ہے، مگر وہ ہے تبھی تو اس سے گلا ہے۔ اس ملک میں فارس غازی قانون ہے، اور چاہے تم اسے مانو یا نہ مانو، وہ قانون مجھ سے، تم سے، ہم سب سے اوپر ہے۔ اس لیے آئندہ میرے سامنے یہ کہنے کی ہمت نہ کرنا کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے۔ سنا تم نے بے ربط سانسوں کے درمیان غصے اور برہمی سے غراتے وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتا سن رہا تھا۔ جب زور کا چھناکا ہوا، زمر نے جو کانچ کی نازک بوتل بے حد سختی سے بھینچ رکھی تھی وہ اس کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ایک دم کو پیچھے کو ہٹی، چھن ٹکڑے نیچے گرے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کا ہاتھ پکڑا، کانچ اندر بھی لگا تھا اور خون بھل بھل گر رہا تھا۔ تیز تیز سانس لیتی زمر نے ناراضی سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، مگر اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی بھی پکڑ لی۔ پھر ایک خفا نظر زمر کے دہکتے گلابی چہرے پہ ڈال کر آہستہ سے کانچ نکالنے لگا۔ درد کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر فوراً کھول لیں کہ ان میں پانی درایا تھا۔ یہی چاہتے تھے نا تم کہ میں تمہارے سامنے ٹوٹوں، روؤں؟ آنسو اندر اتارتی وہ اسی برہمی سے بولی تو آواز بھیگی ہوئی تھی۔ فارس نے کانچ نکالتے چونک کر اسے دیکھا اور جیسے کچھ کہنے لگا تھا، جیسے انکار کرنے لگا تھا، مگر پھر خاموشی سے سر جھکائے کانچ نکالا۔ خون ایک دم تیزی سے بہنے لگا تھا، ہتھیلی کے عین وسط میں کٹ لگا تھا۔ اس نے ادھر ادھر کسی چیز کی تلاش میں دیکھا، مگر کچھ بھی نہ تھا، تو ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑے، دوسرا ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ کر دبایا۔ اپنے ہاتھ بھی خون آلود ہونے لگے، چند بوندیں نیچے بھی گریں۔ دونوں اسی طرح چند لمحے کھڑے رہے، پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ انہیں گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف میرے زخموں پہ مرہم لگاتے ہو، کہتے ہو کہ میں روڈ، باسی، غصہ ور اچھی لگتی ہوں، روتے بھی نہیں، اور دوسری طرف کہتے ہو مجھے گرا ہوا، ٹوٹا ہوا، رسوا اور ذلیل ہوا دیکھنا چاہتے ہو۔ ان میں سچ کون سا ہے؟ وہ اسی طرح زخم پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور وہ پوچھ رہی تھی۔ اگر وہ ریسٹوران والی باتیں سچ تھیں تو پچھلی ہر بات جھوٹ تھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، مگر اس نے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک منٹ، خون رکنے دیں۔ پتہ ہے کیا فارس، وہ اسی شاکی انداز میں بولی تھی، تم دو دلوں کے ساتھ جی رہے ہو، ایک میں زرتاشا سے محبت نہ کرنے کا گلٹ ہے، ایک میں مجھ سے بہت زیادہ محبت کر لینے کا گلٹ ہے۔ تمہاری یہ دونوں دل جھوٹ بولتے ہیں۔ زرتاشا سے محبت تھی تمہیں، اور تمہاری سوچ سے زیادہ ہی تھی۔ یہ صرف گلٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے لڑ رہے ہو اس کے لیے، اور رہی میں۔ اس نے بھیگی پلکیں بند کر کے آنسو اندر اتارے، اور جب آنکھیں کھولیں تو وہ خشک تھیں۔ تو مجھ سے تمہیں زرتاشا سے کئی گنا زیادہ محبت ہے، مگر وہ اتنی اونچی اور عظیم نہیں ہے کہ تم اس میں ہر چیز معاف کر دو، نہ وہ اتنی کمزور اور کھوکھلی ہے کہ تم اس میں مجھے گرا ہوا دیکھنے کی خواہش کرو۔ اللہ نے نہیں بنائے کسی آدمی کے سینے میں دو دل۔ تمہیں اپنے دل کو ایک جگہ، ایک طرف رکھنا ہوگا، اور خود سے سچ بولنا پڑے گا۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر چہرہ جھکائے اپنا ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ ہتھیلی کے کٹ سے بہتا خون رک چکا تھا۔ اسی طرح اس نے زمر کا ہاتھ اوپر کیا اور لبوں سے لگایا۔ آنکھیں بند کیے، چند لمحے، چند سانسیں، پھر چھوڑ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ زمر نے دکھ سے اسے دیکھا اور اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکل گئی، پھر الٹے قدموں واپس آئی اور کھلا دروازہ زور سے دے مارنے کے انداز میں بند کیا۔ اس کی دھمک اب کتنی ہی دیر دونوں کے کانوں میں گونجنی تھی۔ وہ کہانیاں ادھوری جو نہ ہو سکیں گی پوری، انہیں میں بھی کیوں سناؤں، انہیں تم بھی کیوں سناؤ۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ رومز کی راہداری میں سفید بتیاں روشن تھیں، چمکتے فرش پہ ان تینوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سفید اوور آل پہنے، موٹا چشمہ لگائے اور بال جوڑے میں باندھے حنین ایک فربئی مائل نرس سے بات کر رہی تھی۔ تبھی سیم نے اسے فکر مندی سے دیکھا۔ ہنا تم ویسے کر لوگی جیسے پھپھو نے کہا ہے۔ ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے،
ہنا نے شانے اچکائے، فولڈر سنبھالا، اینک ناک پہ پیچھے دھکیلی اور سیم کو وہیں چھوڑ کر نرس کے ساتھ آگے چلی گئی۔ ہسپتال کی وبا اور شفا سے رچی بسی فضا میں لمحے خاموشی سے پھسلتے رہے۔ ایک کمرے میں بیڈ کی پائنیتی پہ بیٹھی حنین اب گلاسز اتارے سامنے نیم دراز سنہرے بالوں والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ساری تفصیل سن چکی ہیں شزا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ سے ملنے کے لیے یہ کرنا پڑا کیونکہ باہر سیکیورٹی بہت ہے۔ یہ میرے بھائی کے کیس کی تفصیلات ہیں۔ اس نے فائل کھول کر شزا ملک کے سامنے کی۔ وہ پیچھے کو ہوئی، بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، نکاحت زدہ مگر اسپاٹ نظروں سے ہنا کو دیکھ رہی تھی۔ میں بھی اغوا ہوا تھا آپ کی طرح، آپ مل گئیں، وہ نہیں ملا۔ اس کو اغوا کرنے والا نیاز بیگ، میری فیملی کو اسے جیل میں منتقل رکھنے کے لیے آپ کے کیس کو وجہ بنانا پڑا۔ تب آپ کوما میں تھی، شکر ہے کہ اب آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ شزا بھی خاموش تھی، نرس دروازے پہ بے چین سی کھڑی تھی۔ ایک ہفتہ آپ کو ہوش میں آئے ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنے مجرموں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دے رہی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ خوف زدہ ہیں، آپ بہت ٹارچر سے گزری ہیں، ہم بھی گزر رہے ہیں، اس لیے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے مجرموں کا نام آپ لیں یا نہ لیں، لیکن اس شخص نیاز بیگ کو جیل سے نہ نکلنے دیں تاکہ کل کوئی اور شزا یا سعدی نہ اغوا کیا جا سکے۔ اور ہاں، اس نے اضافہ کیا، آپ کو اپنے مجرموں کے خلاف کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ گویا دیوار سے بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی۔ اب مزید کیا کہے؟ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ ہنا کے چہرے پہ نظریں جمائے تلخی سے گویا ہوئی۔ حنین کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ سوری، میں ان گنت، دنیا میں ان گنت آوازیں ہوتی ہیں۔ جسم کے پتھریلی زمین پہ گھسیٹنے کی آواز، کمر سے پتھر رگڑنے کی خراشوں کی آواز، سوکھے پتوں اور جھاڑیوں پہ کھینچے جانے کی آواز، بیچ جنگل کے آپ کو لاپٹکنے کی آواز، پھر گڑھا کھودنے کی، مٹی باہر پھینکنے کی آواز، بالوں سے کھینچ کر گڑھے میں ڈالنے کی آواز، ہاتھوں سے مٹی اوپر ڈالنے کی آواز، بے ترتیب سانسوں کی آواز، مٹی کے اوپر پتے ڈالنے کی، پھر سوکھے چرمر پتوں پہ دور جاتے بھاری بوٹس کی آواز، پھر جنگل کی خاموشی کی آواز، زندہ قبر کے اوپر سانپ رینگنے کی آواز، پرندوں کے ایک دم سے درختوں سے اڑ جانے کی، جنگلی سوروں کی آواز، ان کے آپ کے اوپر پتوں کو سونگھتے پھرنے کی آواز، کتوں کی بھونک، کیڑوں کے جسم پہ رینگنے کی آواز، خنزیروں کے بدبودار سانسوں کی آواز، رات کی تاریکی کی ہولناک آواز، گدھوں کے اوپر منڈلانے کی آواز، پھر دور کہیں انسانوں کی آواز، خنزیروں کے بھاگ جانے کی آواز، آتے قدموں کی آواز۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ پتھریلے چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور حنین بالکل ساکت لب کھولے سن رہی تھی۔ میں نے بہت سی آوازیں سنی ہیں، اس جنگل میں نیم مردہ حالت میں پڑے۔ میں اس لیے خاموش نہیں ہوں کہ میں خوف زدہ ہوں یا میرے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے۔ مجھے تمہاری یا تمہارے بھائی کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی، حتیٰ کہ بھائی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تم جا سکتی ہو۔ ہکا بکا بیٹھی ہنا ایک دم اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بے ترتیب سانسوں اور سفید چہرے کے ساتھ وہ تیز تیز چلتی راہداری کا موڑ مڑی تو سیم انتظار کر رہا تھا۔ تم نے کر لیا ہنا؟ وہ آگے چلتی گئی، سیم پیچھے لپکا۔ ہنی نفی میں سر ہلاتی تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ سیم دیکھ سکتا تھا کہ وہ جس چہرے کے ساتھ گئی تھی اس کے ساتھ واپس نہیں لوٹی۔ عداوت ہی عداوت ہے، محبت بھول بیٹھا ہوں، چلو کوئی تو رشتہ ہے اسے پھر سے یاد کرنے کو۔ زمر کے جانے کے بعد سے وہ لاک اپ میں قید تھا، دیواروں کے ساتھ اکڑوں بیٹھے گہری سوچ میں گم۔ بار بار اس کی زرد رنگت نگاہوں میں گھومتی تھی۔ تم مجھے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہو نا؟ فارس نے سر جھٹکا۔ ہاں، میں ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ذہن کے پردے پہ ایک منظر سا سوچنا چاہا، اس کی فرضی خواہش کا منظر، مگر پھر تکلیف سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ تصور وہی تھا جو وہ چاہتا تھا، پھر اس کو سوچ کر دکھ کیوں ہوتا تھا؟ خوشی تو زمر کے الزام اور ان تمام طنز و طعنے بھری باتوں سے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اصولاً تو اس ٹوٹی پھوٹی شرمندہ لڑکی کو تصور میں دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں ہوتی تھی، اس لیے تو کی تھی اس سے شادی۔ وہ اس کو خود اذیتی کا شکار کرے گا، ضمیر کی ملامت سے گھیر لے گا۔ پھر یہ سوچ کر خوشی یا تسکین کیوں نہیں ملتی تھی؟ کیا وجوہات وہی تھیں جو وہ سوچتا تھا، یا جو وہ سوچتا تھا وہ صرف توجیحات تھیں؟ حوالات کی سیاہ سلاخوں کے پار مدھم روشنی تھی۔ اس روشنی کو بے خیالی سے دیکھتے فارس غازی کا ذہن ایک دفعہ پھر پیچھے چلا گیا۔ ولایت بیگم کا گھر اس نے کیوں چھوڑا تھا؟ وہ کیوں ایک رات گھر سے نکلا تھا؟ وہ چاہتا بھی تو نہ بھلا سکتا تھا۔ لڑائی ہوئی تھی گھر میں، ہوتی پہلے بھی تھی، مگر اس رات کچن میں کسی بات پہ اونچا اونچا بولتے جھگڑتے ولایت بیگم نے ہاتھ مار کر سالن کا ڈونگا گرایا تھا،
اور گرم گرم سالن سیدھا اس کی ماں کے پیروں پہ گرا تھا۔ ثانیہ یہ نہیں تھا، ثانیہ یہ تھا کہ اس کا باپ تب بھی کمزوروں کی طرح ولایت بیگم کو منانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ فارس کے اندر ابل رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی پیر کے آبلوں پہ مرہم لگاتی علیمہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اب وہ ادھر نہیں رہیں گے۔ وہ اس کے ساتھ واپس چلے، مگر علیمہ اس کو صبر، تحمل اور برداشت کا درس دیتی رہیں۔ وہ بھی ایک کمزور عورت تھی، ٹوٹی پسی ہوئی عورت جو کبھی ظلم کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی۔ اس وقت اس کے نزدیک یہ سب ظلم ہی تھا، اور اپنی ماں سے پہلی دفعہ وہ دل برداشتہ ہوا تھا۔ پیر میں جوتی تھی یا نہیں، وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ طویل سرد سڑکوں پہ وہ چلتا رہا، کیسے قصرے کاردار پہنچا کچھ یاد نہیں۔ جواہرات نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی، پیر کے مرہم لگائے اور پھر اس کے ماں باپ کو بلا لیا۔ جانے کس نے طے کیا، مگر اس کے بعد علیمہ ادھر ہی انیکسی میں رہنے لگی۔ وہ ماں سے خفا تھا، وقت کے ساتھ خفگی دھل گئی، مگر دل کا کانٹا ساری زندگی نہیں نکلا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے بھی دل میں باتیں رکھ کر نہ نکالنے کی بیماری ہے۔ ولایت بیگم کی وفات کے بعد ندرت اور وارث کو ابو انیکسی میں لے آئے۔ علیمہ کا رویہ ان کے ساتھ عجیب سا تھا۔ ولایت بیگم کے گھر میں وہ بے بس ہوتی تھی، یہاں وہ مالکن تھی۔ ظلم نہیں کرتی تھی، ہر شے مہیا کرتی تھی، ہر سہولت، ہر آسائش، مگر ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ ندرت کے اپنے غم تھے، شادی کے بعد شوہر سے ناراضی اور شیر خوار بچے کو سسرال والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ آنے کا غم۔ وہ بہت دکھی رہتی تھی۔ وارث خاموش رہتا تھا، جیسے نہ کسی سے محبت ہو نہ کسی سے گلا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا، ندرت اس کے کام کرنے لگ گئی، اس کا خیال رکھنے لگ گئی۔ وہ چھوٹا تھا، وارث سے بھی کافی چھوٹا۔ ندرت کو اس میں سادی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھی بے خیالی میں اسے سادی بھی پکارتی تھی۔ وہ برا مانے بغیر چپ چاپ آ جاتا تھا، اس کی تصحیح نہیں کرتا تھا۔ وارث گلاسز لگاتا تھا، پڑھتے وقت بھی، ٹی وی دیکھتے وقت بھی۔ سرما کی ایک شام وہ انیکسی کے لاؤنج میں بیٹھے تھے، جب ابو نے وارث سے کوئی شے ڈھونڈنے کو کہا تو وہ جو بغیر اینک کے بیٹھا تھا سادگی سے بولا کہ اس کی اینک ٹوٹ گئی ہے، وہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ابو نے وہی کام فارس سے کہہ دیا۔ فارس خاموشی سے اٹھا اور اندر گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں وارث کی اینک تھی جس کے شیشے نکلے ہوئے تھے۔ اینک اس نے وارث کے سامنے رکھی۔ اس کے شیشے ہوتے تب بھی وہ 0 نمبر کے تھے، اس پہ تمہاری نظر پہ کوئی فرق نہ پڑتا۔ جاؤ اور جو ابو نے کہا ہے وہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے یہ الفاظ بہت آہستہ سے کہے تھے، ٹی وی کا شور تھا اور ابو دور تھے، سن نہ سکے۔ وارث کا رنگ سفید پڑا، اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اس وقت تو وہ چپ چاپ اٹھ گیا، لیکن رات کو اس کے ساتھ والے سنگل بیڈ پہ لیٹتے اس نے پوچھا تھا، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میری نظر کمزور نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے، وہ چت لیٹے چھت کو دیکھتے بولا تھا۔ میں اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ مجھے اینک اچھی لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی وضاحت دی۔ فارس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ تم پہ اچھی نہیں لگتی، اس سے تمہاری آنکھیں اندر کو دھنس جائیں گی، مگر اس نے وارث کا چہرہ دیکھا اور اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ اس کی خوشی چھین لے۔ ہاں، یہ تم پہ اچھی لگتی ہے۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی تھیں۔ وارث اس کا دوست بن گیا۔ وہ کبھی کبھی اس کو ڈانٹ بھی دیتا تھا۔ جب اسکول میں فارث کسی سے لڑ کر کسی کا دانت توڑ کر آتا تو وارث غصے سے اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتا، یوں لڑتے رہو گے لوگوں سے تو جیل میں پڑے ہوگے کسی دن۔ اور اب فارث سوچتا تھا کہ وہ جیل اس لیے گیا تھا کیونکہ اس دفعہ وارث لڑا تھا۔ امی کی وفات کے بعد اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن سڑکوں پہ آوارہ پھرتا رہتا تھا، بے مقصد، بے رونق۔ زندگی کو ایک دم وہ صرف گزارنے لگا تھا۔ کبھی دوستوں کے ساتھ کسی طرف نکل گیا تو کبھی اکیلا کسی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ وارث لاہور تھا، ندرت اپنے گھر میں خوش، اور ابو کو وفات پائے تو عرصہ بیت چکا تھا۔ فارس کی زندگی میں اکتاہٹ، بیگانگی بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ وہ شکار پہ جانے لگا تھا۔ ماں باپ کا چھوڑا ہوا پیسہ وہ جھونکتا جا رہا تھا۔ وہ گنز، وہ خوبصورت گنز جن کو ہاتھ میں پکڑ کر تاک کر کسی پرندے کی طرف نشانہ باندھنے کی کیفیت اور سرور ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ گنز اس کا جنون بنتی گئیں۔ ندرت اس کی حالت اور یہ آوارگی دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ عام حالات میں وہ بہن کے گھر جا کر نہ رہتا، مگر اپنے گھر میں ذہن ایسا پراگندہ رہتا تھا کہ وحشت ہونے لگتی۔ ہنا تب 3 سال کی تھی، سادی اسکول جاتا تھا۔ ایک وہی ہوتی تھی جو دن رات اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، اتنا بولتی کہ الامان، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے۔ وہ کبھی ضد ہو جاتا، کبھی ہنس دیتا۔ زندگی انہی 2 انتہاؤں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ وہ پڑھائی میں ہر گزرتے دن نکما ہوتا جا رہا تھا۔ دور کے شہروں، جنگل، بیابانوں میں جانا، کئی دن گھر نہ لوٹنا، عجیب تھی اس کی زندگی بھی۔ وارث فون پہ غصہ کرتا رہتا، وہ فون بند کر دیتا۔ ندرت پیار سے سمجھاتی، وہ دوسرے کان سے نکال دیتا۔ پھر ایک دن ندرت کے سسر آئے۔ پتہ نہیں ندرت نے ان سے کیا کہا تھا کہ جب ان کے پاس اکیلا، چپ اور بیزار سا بیٹھا تھا تو وہ اس سے باتوں میں پوچھنے لگے، تم کیا کرو گے آگے کیریئر کے حوالے سے؟ جس چیز کا موڈ بنا۔
اسے لگا بھی لیکچر شروع ہوگا، سو مزید اکتا گیا۔ تمہاری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں؟ کیا؟ وہ واقعی الجھا تھا۔ تمہاری ترجیحات، کس کو سب سے اوپر رکھتے ہو؟ کس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو؟ فارس لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اپنے خاندان کے لیے؟ وہ تو ابھی ہے نہیں۔ ہے تو صحیح، خاندان بیوی اور بچوں کا نام ہوتا ہے۔ میں جو اتنے استحقاق سے اس گھر میں آتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے۔ کیا میں اپنے بھائی یا بہن کے گھر اتنے استحقاق سے جا سکتا ہوں، حکم چلا سکتا ہوں؟ نہیں، وہ بھی میرا خاندان ہے، لیکن اس عمر میں آ کر بیوی بچے سب سے پہلے آتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو زندگی میں؟ وہ متذبذب رہا، زیادہ بات نہ کر سکا، مگر چند دن وہ سوچتا رہا۔ پھر ایک دن وہ ان کے گھر گیا۔ معلوم ہوا تھا کہ ان کی بیٹی کا جہیز جل گیا ہے، بہت نقصان ہوا ہے۔ وہ افسوس کے لیے گیا تھا، مگر ان کے پاس بیٹھے اس نے ان سے کہا تھا، میری ترجیحات ایک سادہ زندگی کی ہیں۔ میری بیوی، میرے بچے، ایک چھوٹا سا گھر جس میں کوئی پیچیدگیاں نہ ہوں، کوئی سازشیں، کوئی منافقت، کوئی دوسری بیوی کے جھگڑے نہ ہوں۔ ایک سادہ زندگی گزاروں میں، 9 to 5 کی جاب اور گھر کا سکون، یہی چاہتا ہوں میں۔ پھر محنت کرو، اپنی بیوی اور بچوں کا سوچ کر محنت کرو کہ تم ان کو کیا دے سکتے ہو۔ اور اس گفتگو نے فارس کی سوچ بدل دی تھی۔ وہ جیسے کسی لمبے خواب سے جاگا تھا۔ آنے والے سالوں میں خود پہ خواہ مخواہ کے چڑھے قرضے، پڑھائی کی تکمیل، نوکری، ہر فرض کی ادائیگی میں ندرت کے سسر نے اس کی مدد کی تھی۔ ان سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا سوائے دور پار کی رشتہ داری کے، مگر احسانات بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کا بہت احترام کرتا تھا، ان کی بات جیسے سنتا کسی اور کی نہیں سنتا۔ وہ نوکری میں اچھا جا رہا تھا، سادہ زندگی سادہ ہی چل رہی تھی، لیکن پھر اسے اندرون سندھ بھیج دیا گیا۔ وارث اگلے ماہ اس سے ملنے آیا تو سخت برہم تھا۔ تم نے مجھے کہا کہ تمہاری سندھ میں پوسٹنگ ہوئی ہے، اور نہیں تو کیا؟ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں یہاں سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے۔ وہ بے حد سیخ پا ہو رہا تھا۔ فارس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ یہی بات تم نے کہی تھی اپنے ڈائریکٹر سے۔ فارس، تم نے غلط کیا۔ اس بینک آفیسر کے اریسٹ وارنٹ نکل رہے تھے اور تم نے اسے اطلاع دے دی تاکہ وہ ضمانت قبل از گرفتاری کروا لے۔ پہلی بات، میں نے کوئی ثبوت چھوڑا نہیں۔ دوسری بات، وہ بینک آفیسر 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی ماں ہے اور بے گناہ ہے۔ تو وہ اس ٹرائل میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ بے گناہ ہے، تمہیں بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وارث، وہ ایک جوان مڈل کلاس عورت ہے، اگر وہ بے گناہ نہ ہوتی تب بھی میں اس کو خبردار کرتا۔ ضمانت اس کی 24 گھنٹوں میں ہو ہی جاتی، لیکن اگر وہ ایک رات بھی حوالات میں گزار دیتی تو وارث اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ مرد کئی سال بھی جیل میں رہے تو کچھ نہیں ہوتا، عورت کو کون قبول کرے گا بعد میں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے جرم کیا، وہ بھی برہمی سے بول رہا تھا، لیکن مجھے 10 بار ایسا موقع ملے تب بھی میں یہی کروں گا، کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں جہاں جیل میں ایک رات بھی رہی عورت کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، کیونکہ جو قانون روٹی نہیں دے سکتا وہ ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ پہلے اس کی پاداش میں مجھے کتنے ہی سال اس چھوٹے شہر میں پوسٹڈ رہنا پڑے۔ فارس، وہ تھک کر ساتھ بیٹھا اور سمجھانے لگا، دیکھو، صحیح کام کرنے کے لیے قانون توڑنا ضروری نہیں ہے۔ میں بائی دا بک کام کرنے والا آدمی ہوں۔ وجیلانٹ رویہ ڈراتا ہے، اگر ان کو کوئی ثبوت مل جاتا تو تم جیل بھی جا سکتے تھے، اور اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی نا تو میں اگلے 5 سال بعد تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ سمجھاتے سمجھاتے وہ خفا ہو گیا تھا۔ اور پتہ ہے میں تمہیں اگلے 5 سال بعد کہاں دیکھ رہا ہوں؟ وہ آگے ہو کر سنجیدگی سے وارث کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، اسی نکلی احنک کے پیچھے۔ اور وہ دونوں ایک دم ہنس پڑے تھے۔ آہنی سلاخوں کو دیکھتے ہوئے وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ اس جیل میں سب سے زیادہ وارث یاد آتا تھا۔ آہا، تو ٹویٹ، اپنے اسٹیپ بردر کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ ہو جانا، کیوٹ ہے۔ اور دونوں اچھا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پارٹی صحیح ہے فلاں پارٹی غلط ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں، اور کوئی بھی دل میں اتنی وسعت نہیں رکھ سکتا کہ اپنے ہسبینڈ کو شیئر کر سکے، اپنے بابا کو شیئر کر سکے۔ تو یہ کچھ رشتے ہیں، بس ہیں ایسے، اب انسان ہے نا، ہمارے اندر ہے جیلسی ہے، فیلنگس ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں ہم تو پھر لیکن اب جب دونوں کی مدرز نہیں رہیں، فادر نہیں رہے، تو پھر انہوں نے دل میں وسعت پیدا کی اور ایک دوسرے کو سمجھا اور اچھے بن گئے۔ تو یہ اچھی چیز ہوئی ہے۔ اور کیا ہوا یار، فارس تو پکا ہی جیل میں چلا گیا، ابھی تک باہر نہیں نکلا۔ اور سعدی جو قرآن پڑھتا ہے وہ بڑے مزے کا پڑھتا ہے، اور بہت ہی ڈیفرنٹ اس کا نظریہ ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا۔ تو وہ ایک اچھی چیز ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں کافی وقت نکالنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، کیونکہ سعدی نے تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، کتنی دفعہ وہ پڑھ رہا ہے، تو تب جا کے یہ اس کی اب ہوئے ہے نا کہ اس کو صحیح سمجھ آنے لگی، اس کو عربک آ گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں صرف ترجمہ پڑھ لینا ہے۔
تو صرف ترجمہ پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوتا، لیکن نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ بندہ ترجمہ ہی صرف پڑھ لے. ایک دفعہ ترجمہ پڑھیں گے، دوسری دفعہ کچھ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے، تیسری دفعہ تو یہ آہستہ آہستہ چیز آپ کے اندر آتی ہے. باتیں اس میں صحیح ہوتی ہیں کہ جتنا آپ اسکرین کو دیکھتے ہو آپ اس کو اپنا معبود سمجھنے لگ جاتے ہو، اور آپ کی نمازیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، کم ہوتی جاتی ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں اس میں سچ ہیں، اور فارس کی باتیں بھی صحیح ہیں. اور اس میں آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوا ہے، ہاں سعدی نے کیس سالو کر لیے کاردار کا، جواہرات کا. وہ اتنے عرصے سے مجھے اٹک رہا تھا کہ وہ میری بتائے. تو میری کی بھی کیا ہی یاداشت ہے یار. ایک تو اتنا وہ ہنگامہ مچا ہوا تھا، وہ اٹھا رہے تھے، دروازہ توڑ رہے تھے، وہ مرا ہوا تھا، لیکن اس کی نظر گئی کنڈی پہ. یہ صحیح میری کی جاسوسوں والی نظر ہے. تو اب یہ کیس کو سالو انہوں نے کر لیا، تو اب ہاشم کو جب پتہ چلے گا پھر کیا ہوئے گا. اور کیا ہوا ہے اور اس ایپیسوڈ میں، اچھا وہ ہنا گئی ہے شیزا کے پاس، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو. اور سارا جاتی، اچھا فارس اس کو سارا کو کیسے یوں پکڑ لیتا ہے کہ تمہیں ترتیب یاد ہے. تو فارس کو، مجھے تو لگتا ہے شاید فارس کو ہاشم کا بھی پتہ ہو، لیکن وہ چپ ہو، کیا پتہ، who knows. لیکن وہ پہلے ادھر ادھر کی چیزیں سمیٹ رہے شاید. خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. اور ایک بات، یہ احمر کو کیوں کھٹکتی ہے ہنا؟ مطلب اس کو لگتا ہے کہ ہنا انسیکیور ہے اس سے. کہیں احمر کا علیشہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر اس کو کوئی پہلے کی جانتی ہو، اس کی کسی فرینڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ اس سے خطرہ کیوں محسوس کرتی ہے. چلے دیکھتے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا فاطمہ کو کہ اس کا لنک نکالو. اچھا فاطمہ تو ابھی آ گئی ہیں، مجھے لگا تھا کہ شاید احمر ہنا کو پسند کرنے لگ جائے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ مجھے لگ رہا تھا. لیکن نہیں، احمر کی تو اپنی منگنیاں ہو رہی ہیں. چلیں جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. دعا میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.